आज इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात होगी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है कि नवंबर में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़मेनी की सेहत के हवाले से अमेरिकी अखबार ने बड़ा दावा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली ख़बरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ख़बर ये सामने आई है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, बड़ी खबर सामने आई है कि आज एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत होगी, जिस दौरान इमरान खान सहाफ़ियों से भी बात कर सकेंगे। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका से आवाज़ उठी है, तो इसी तरह से अब बरतानिया से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इस रिपोर्ट के बारे में भी इसमें बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जी हाँ नाज़रीन, आज वो इजलास करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक तगदो की गई थी, जिसके बाद अब 26वीं आईनी तरमीम कर ली गई है, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खबरें ये सामने आ रही है कि इमरान खान को नवंबर में रिहा कर दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर सामने आई है लतीफ़ खोसा, जो कि पीटीआई के एक वकील हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवंबर में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया है कि ट्रंप के जीतने के चांसेस है, वो इलेक्शन जीतेंगे और फिर वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे। इस हवाले से भी आज की इस रिपोर्ट में तफसील से आपको बताऊंगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, अब वो रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे और वो कहीं जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर पीटीआई के कुछ कारकुनों ने उन्हें पकड़ लिया है। पीटीआई के जो कारकुन वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ में डोनेट भी थे, एक खातून थी, उनके हाथ में डोनेट भी थे और एक हाथ में वो टमाटर लेकर आई थी और उन्होंने गाजी फाइज ईसा के बच्चों के साथ उनकी छितरोल कर दी। ये कह सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की थी। इस हवाले से इस वीडियो में बात करूँगी और फिर आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊँगी। इसके अलावा नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़मेनी की सेहत के हवाले से अमेरिकी अखबार ने बड़ा दावा किया है, ये भी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात होगी। जी हाँ नाज़रीन, खबरें ये सामने आई थी कि आज एहतसाब अदालत में इमरान खान के ऊपर जो केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, उसकी समाअत होगी और इस दौरान इमरान खान सहाफ़ियों से भी बात करेंगे। ये खबर शेयर की थी पीटीआई के रहनुमा साकिब शबीर ने। जी हाँ नाज़रीन, कल उनका एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 दिन बाद अडियाला जेल के दरवाजे कल अदालत के लिए खुलेंगे। आखिरी समाअत 3 अक्टूबर के बाद कल 28 अक्टूबर को एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत अडियाला जेल में करेगी। इस दौरान समाअत G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जारी रहेगी। कल इमरान खान का मुमकिना रद्द अमल भी सामने आ सकता है और इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि हो सकता है कि इमरान खान सहाफ़ियों से भी बात कर सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए दुनिया भर से आवाज़ें उठाई जा रही हैं और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के कुछ लोगों ने अपने जो सदर है उनको एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था। तो इसी तरह से अब बरतानिया से भी ये मुतालबा सामने आया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद इस रिपोर्ट में आपको बताऊँगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत से
عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت سے بات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیورپور ریور سائڈ کے رکن پارلیمنٹ کیم جانسنز نے عمران خان کے مشیر برائے بین الاقوامی امور زلفی بخاری کی درخواست پر برطانوی سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی اور حکومت پاکستان سے بات چیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خط پر تمام جماعتوں کے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے ارکان کے دستخط موجود ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کرے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل نظر بندی پر شدید تشویش کے ساتھ لکھ رہے ہیں، عمران خان کی قید کا مقصد انہیں سیاسی عہدے کے لیے انتخاب لڑنے سے نااہل قرار دینا تھا۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ عمران خان کی مسلسل نظر بندی ملک میں جمہوریت کے لیے ایک سنگین خطرے کی نمائندگی کرتی ہے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ممکنہ طور پر فوجی عدالت کرے گی، جو ایک تشویشناک اور مکمل طور پر غیر قانونی عمل ہوگا۔ خط میں کہا گیا کہ ہم ہر جگہ انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی قانون کے لیے کھڑے ہیں۔ خط میں جن ارکان کے دستخط کیے ہیں ان میں ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کے ارکان شامل ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے کہا کہ جن ممبران پارلیمنٹ اور ممبران ہاؤس آف کامنز نے خط پر دستخط کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان کی غیر قانونی قید ختم ہونی چاہیے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیل سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے آج ججوں کا فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج کے دن 1 بجے ہوگا۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو بلایا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے قبل چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو واپس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا تھا، جبکہ جسٹس سعید منصور علی شاہ 3 ججوں پر مشتمل کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت تگ و دو کے بعد ابھی 26ویں ترمیم منظور کروا لی گئی تھی، لیکن اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آئے ناظرین مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر لیا۔ سٹی 42 نیوز کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور ان سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم مشاورت کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور اسپیکر سردار ایاز صادق بھی مشاورت میں شامل تھے۔ اتحادی جماعتوں کے عمائدین نے ملاقات میں اتفاق کیا کہ 27ویں ترمیم بھی لائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے خدشات کو دیکھا جائے گا۔ اس اہم مشاورتی اجلاس میں 26ویں ترمیم کے نفاذ کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تمام معاملات میں پیش رفت کو مثبت قرار دیا گیا۔ تاہم یہ طے کیا گیا ہے کہ انتہائی ضروری ترمیم کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے بینچ پر کام کیا جائے گا اور اس میں صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ناگزیر قانون سازی کو شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ نومبر میں عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا اور عمران خان کو رہا کروانے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز ہے، وہ جیسے ہی جیتیں گے وہ عمران خان کو رہا کرائیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاؤں گی اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی نے امریکہ سے
بھرپور امیدیں باندھ لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف خوسا نے نومبر میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارتی الیکشن جیت کر عمران خان کو رہا کرائیں گے۔ پارٹی اموار بشرا بی بی کے حوالے سے کیے جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے یو ٹرن لیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ لطیف خوسا کا کہنا تھا کہ عمران خان امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد نومبر میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات جیتنے کے امکانات روشن ہیں اور وہ صدر منتخب ہونے کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ دے کر اپنے بیان سے یو ٹرن لیا۔ مولانا فضل الرحمان جس اسمبلی کو خود نہیں مانتے، اسی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ انہیں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا اور ہمارا مولانا فضل الرحمان سے گلہ بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے تک پارٹی معاملات بشرا بی بی کے حوالے کیے جائیں گے۔ بشرا بی بی یا علیمہ خان کو پارٹی کا فوکل پرسن بنایا جائے گا۔ بشرا بی بی کو فوکل پرسن بنانے سے ابہام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ابہام سے بیرسٹر گوہر کچھ تو سلمان اکرم راجہ کچھ کہہ رہے ہیں، جبکہ اسد کیسر اور عمر ایوب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آیت اللہ خامنئی کی صحت کے حوالے سے امریکی اخبار نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سعید خامنئی کی صحت سے متعلق امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شدید علیل ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنئی ان کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاسداران انقلاب کور کو ایرانی سپریم لیڈر کے جانشین کے تقرر کے معاملے میں رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی 1989 میں امام خامنئی کے انتقال کے بعد بحیثیت سپریم لیڈر فرائض انجام دے رہے تھے۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے اسرائیل کو انتقامی کارروائی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران پر جارحیت کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نائب صدر محمد رضا عارف نے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے نمائندوں سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نو منتخب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ایک یوٹیوبر نے ان کی تصویر لی تھی۔ یوٹیوبر کو نہ روکنے پر انہوں نے ایس پی سیکیورٹی کا ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ کی مسجد میں ایک یوٹیوبر نے اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تصویر بنائی جب وہ سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا تو وہاں موجود یوٹیوبر نے ان کی تصویر کھینچ لی۔ نجی ٹی وی کے مطابق یوٹیوبر کی اس حرکت پر چیف جسٹس نے فوراً ہی ایس پی سیکیورٹی سے متعلق استفسار کیا اور ان کے میٹنگ میں جانے کی اطلاع پر چیف جسٹس نے ان کے ٹرانسفر کا حکم جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف جسٹس کے احکامات کے بعد نئے ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ سیکیورٹی کا چارج سنبھال لیا۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔